السلام علیکم جی، آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ 6 ڈے ماڈل جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اور مختلف مفسرین کرام نے یہ جو 6 ڈے ماڈل ہے جو پیش کیا ہے یا اس کے اوپر جو بات کی ہے، تو اس میں یہ جو سائنس جو بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے زمین کی جو کریشن ہے وہ ہوئی اور کتنا عرصہ پہلے زمین تخلیق ہوئی، تو ان چیزوں میں کس طرح کا توازن موجود ہے اور کیا ہم صحیح طور پر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمین کی تخلیق کتنا عرصہ پہلے ہوئی۔ اس حوالے سے سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں بیان ہوتا ہے هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشہ علی الماء، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ 7 آسمان، 7 زمینیں اور ان کے درمیان میں جتنی بھی کائنات ہے وہ ساری 6 دن میں تخلیق کی، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے تخلیق ہونے سے پہلے زمین، آسمان اور باقی تمام مخلوقات کے تخلیق ہونے سے پہلے پانی موجود تھا، اور اس پانی جو ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جلوہ افروز تھا۔ اب یہاں پہ جو بیان ہوا ہے وہ 6 دن پر مشتمل تخلیقی ماڈل بیان ہوا ہے۔ اب یہ 6 دن کیا ہیں؟ اب پہلے دیکھیں کہ نہ آسمان پیدا ہوا نہ زمین پیدا ہوئی، تو چاند اور سورج کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا کہ چاند اور سورج بنے ہوں گے۔ تو پھر جب وقت ابھی تخلیق ہی نہیں ہوا تو دن کہاں سے؟ تو یہ دن جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی گنتی کے حساب سے ہیں۔ پہلی بات تو یہ آپ سمجھ لیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی گنتی کے لحاظ سے دن کتنے عرصے کا ہوتا ہے تو اس پہ بات کرنا۔ قرآن مجید میں 2 چیزیں بیان ہوئی ہیں دن کے حوالے، دن کی مدت کے حوالے سے۔ ایک آپ دیکھیں کہ سورہ حج کی آیت نمبر 47 میں بیان ہوا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، یعنی اللہ کے ہاں دن کی جو مقدار ہے وہ تمہارے اندازے کے لحاظ سے 1000 برس ہے، یعنی کہ یہاں اس زمین کے اوپر جتنی مدت 1000 سال کے اندر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی مدت 1 دن ہوتی ہے۔ اور یہی جو مضمون ہے یہ سورہ حج کی آیت نمبر 47 میں بھی ہے، اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں بھی یہی مضمون ہے کہ 1 دن کی مقدار جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے۔ لیکن یہ مضمون ایک اور جگہ پہ بھی بیان ہوتا ہے اور اس میں اس کی مدت جو ہے وہ اور بیان ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ معارج کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، مطلب کہ فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں اس دن میں جس کی لمبائی 50,000 برس ہے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو 1 دن ہے اس کی جو مدت ہے وہ 50,000 برس بتائی ہے۔ اب اس طرح سے جو دن کی مقدار ہے وہ 1000 برس بھی ہو سکتی ہے، وہ 50,000 برس بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہی 6 دن ہم بات کریں، 6 ڈیز ماڈل آف کریشن کی بات کریں، تو اس کے حساب سے اگر 1000 سال کا 1 دن لگائیں تو 6000 سال اس کائنات کی مدت بنتی ہے، اور اگر 50,000 سال کا 1 دن لگائیں تو اس لحاظ سے 3 لاکھ سال اس کائنات کی مدت بنتی ہے۔ لیکن سائنس کے لحاظ سے کتنی ہے؟ سائنس کے لحاظ سے سائنس نے بیان کیا ہے کہ یہ جو زمین جس کے اوپر ہم رہتے ہیں یہ 4 ارب 60 کروڑ سال پہلے جو ہے زمین بنی ہے، اور یہ آسمان اور یہ گیلیکسیز اور یہ ستارے تو اس سے بھی کہیں پرانے ہیں۔ اب یہ مدتیں جو ہیں یہ اتنی ویری کیوں کر رہی ہیں، اس کا جو جواب ہے وہ بھی آپ کو یہی قرآن مجید سے ہی ہم بیان کر کے آپ کو بتائیں گے۔ 6 ڈے ماڈل کی بجائے یہ 8 ڈے ماڈل بھی بنتا ہے۔ یہ اگر قرآن مجید کی حوالے سے آپ ان کی گنتی کریں تو یہ 6 دن کی بجائے یہ 8 دن بنتے ہیں۔ کیسے؟ وہ دیکھیں۔ سب سے پہلے سورہ فصلت حوالے سے ایک تفصیلی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 9 کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس میں زمین کی تخلیق کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ خلق الارض فی یومین، کہ ہم نے اس زمین کو 2 دن میں تخلیق کیا۔ اب زمین کو 2 دن میں تخلیق کیا، یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 9 میں ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ فصلت کی آیت نمبر 10 کے اندر موجود ہے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي، یعنی زمین میں ہم نے پہاڑ بنا دیے،
من فوقہا اس کے اوپر سے، وبارک فیہا اور اس میں برکت رکھی، وقدر فیہا اقواتہا اور اس میں اس کی قوتیں، اس جو فورسز ہیں وہ ہم نے ایک خاص تناسب سے رکھیں، فی اربعۃ ایام 4 دنوں۔ اب دیکھیں پچھلے 2 دن اور یہ 4 دن ملائیں تو 6 دن تو یہی ہو گئے زمین کی تخلیق کے اوپر۔ تو آسمانوں کی تخلیق کے لیے جو 2 دن ہیں وہ بالکل الگ ہیں جس کا آگے ذکر ہوگا۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ 8 دن بنتے ہیں۔ اچھا وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 12 کے اندر آسمانوں کی جو تخلیق ہے اس کا ذکر ہے۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، پھر کر دیے وہ 7 آسمان 2 دن میں۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان میں اس کے لاز، اس کے قوانین متعین لگا دیے۔ یعنی یہاں پہ آپ اب دیکھیں کہ 2 دن زمین کی تخلیق کے اوپر، 4 دن زمین کے اندر جو اس کی ساختیں ہیں ان کے بنانے کے اوپر، اور 2 دن آسمانوں کی تخلیق کے اوپر، تو کل ملا کے یہ 8 دن بنتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پہ یہ 8 دن کے اوپر کسی کا اجماع نہیں ہے۔ تمام جو محدثین ہیں، مفکرین ہیں، مفسرین ہیں، وہ سارے 6 دن کے ماڈل کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فی ستۃ ایام کا ذکر قرآن مجید میں بار بار کیا ہے، کئی مقامات پر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دن میں تخلیق کیا، تو یہ 6 دن 8 نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ اس کے اوپر، تو پھر یہ 8 دن کا ذکر کیوں ہے؟ اب آتے ہیں اس کے اوپر۔ تو اس میں ڈاکٹر زکریا کمال بیان کرتے ہیں کہ یہ جو 2 دن کی تخلیق ہے زمین کی، اور اس کے بعد جو 4 دن کی تخلیق زمین کی بات ہوئی ہے، ایسا اس لیے جو پہلے 2 دن کی تخلیق ہے اس میں یہ زمین تخلیق کی گئی، اور اس کے اوپر جو باقی جو جانور ہیں رہنے والے وہ سارے اس کی تخلیق کا ذکر ہے۔ اور وہ تمام جانور اس زمین کے اوپر موجود تھے، اس کے رہنے والے تھے، لہٰذا ان کے لیے کوئی الگ سے اوزون لیئر بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی اس زمین کو ہموار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جیسی یہ زمین تھی ویسے وہ جانور اس کے اوپر موجود تھے اور یہاں رہ رہے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر آدم کو اتارنے کا فیصلہ فرمایا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے اتارنے سے پہلے اس زمین کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے موضوع بنانا تھا تاکہ وہ یہاں پہ آ کے ٹھہر سکیں، یہاں پہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اثر نو ڈیزائن کرنا شروع کیا، اور اس کے لیے مزید 2 دن لگے جس میں یہ تمام ساختیں جو ہے وہ تخلیق کیں۔ تو اس طرح سے یہ کل 4 دن بنتے ہیں، اور ان 4 دنوں میں زمین مکمل تخلیق ہو گئی، 2 دن میں زمین تخلیق ہو گئی، اور باقی کے 2 دن جو ہیں اس میں یہ تمام زمینی ساختیں تخلیق ہو گئیں، اور اس طرح سے کل 4 دن اس زمین کے اوپر لگے۔ اور اب باقی تمام جو سماوات ہیں 2 دن اس کے اوپر ملا کے یہ 6 دن کے اوپر تخلیقی ماڈل بنتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ جو 6 دن ہیں یہ بالکل ایک ترتیب کے ساتھ چلیں۔ جس طرح سے سائنس اگر بتاتی ہے کہ یہ 4 ارب 60 کروڑ سال پہلے یہ زمین تخلیق پائی، تو یہ زمین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 ادوار میں زمین کی تخلیق اور 2 ادوار میں جو آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، لازمی نہیں ہے کہ یہ بالکل ایک ہی سیکوینس میں اور ایک ہی ترتیب میں چل رہے تھے، یعنی ایک دن ختم ہوا تو دوسرا دن شروع ہو گیا، دوسرا دن ختم ہوا تو تیسرا شروع ہو گیا۔ ایسا قرآن مجید میں کہیں پہ ذکر نہیں ہے، یہی ذکر ہے، صرف دنوں کی تعداد کا ذکر ہے۔ اب ایک دن میں اگر تخلیق کی ہے تو اس کے بعد وہ تخلیق کتنا عرصہ تک چلی ہے، اس میں کتنا عرصہ تک ارتقائی مراحل چلتے ہیں، اس کا ذکر نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کسی کمپیوٹر کے اندر کمانڈ دیتے ہیں کہ یہ فائل اس فولڈر سے کاپی ہو کے اس فولڈر میں چلی جائے، اب اس فائل کے جو حجم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی دیر میں کاپی ہوتی ہے۔ آپ نے ایک دفعہ کمانڈ دے دی اور وہ فائل کاپی ہوتی رہی۔ تو اس طرح سے ڈاکٹر زکریا کمال کا یہ موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کے ذریعے سے یہ کمانڈ دے دی کہ یہ چیز تخلیق ہو جائے۔ اب اس چیز کے تخلیق ہونے کے اندر وہ مراحل لگے، اور اس کے بعد اگلی کمانڈ کب دی گئی اور اس کے اوپر کتنا عرصہ لگا وہ ایک الگ بحث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگلی کمانڈ جو دی گئی ہے وہ فوراً ہی نہیں دی گئی، یعنی ایک دفعہ ارتقائی مراحل جو ہو گئے اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اب ارتقائی مراحل مزید اس کے طے ہوتے رہیں، اور اس کے بعد ایک مدت گزر جانے کے بعد اگلی کمانڈ اگلا کن کا کلمہ کہا گیا تاکہ آسمانوں کی تخلیق کی جائے۔ 7 آسمان بنا دیے، 7 زمینیں بنا دیں، اور ان کے بیچ کی مخلوقات بنا دیں، اور ان کے اوپر اب جو سائنس بیان کر رہی ہے اس زمین کی عمر یا اس کائنات کی عمر، کیا وہ اتھینٹک ہے؟
تو وہ بھی اتھینٹک نہیں ہے. جیسا کہ ڈاکٹر زکریا کمال بھی بیان کرتے ہیں کہ ان زمینی ساختوں کی وجہ سے جو زمین کی عمر کا تعین کیا جائے گا وہ صحیح نہیں ہوگا. اسی طرح سے ڈاکٹر پی اے واحد ہیں انڈیا کے، انہوں نے لکھا کہ ایک جسم کی ساخت، مطلب کہ یہ داڑھی ہے، تو اس داڑھی کی عمر کے لحاظ سے ایک انسان کی عمر کا تعین نہیں کیا جا سکتا. مطلب کہ یہ داڑھی آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے، اگر اس داڑھی کی جو ہے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا جائے کہ یہ کتنا عرصہ سے اس چہرے کے اوپر موجود ہے، تو اس سے اس چہرے کی عمر کا اندازہ نہیں لگے گا. اسی طرح سے ان پہاڑوں کے اوپر موجود جو ساختیں ہیں یا یہ جو عناصر اس کے اوپر موجود ہیں، ان کی ٹیسٹ سے، ان کی لائف سے، ان کی فوسل فیولز کی لائف سے اگر ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے کتنا عرصہ پہلے بنی، تو یہ تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ زمینی ساختیں بتدریج بنی ہیں. زمین جب بنی تو اس وقت پہاڑ موجود نہیں تھے، پہاڑ بعد میں بنے ہیں، ایلیمنٹس بعد میں بنے ہیں. تو اگر ہم باقی ایلیمنٹس جو ہیں ان کی بات کریں گے کہ وہ ایلیمنٹس کب بنے اور ان کی فوسل فیولز کے لحاظ سے ان کی لائف کا اندازہ لگائیں گے، تو زمین کی لائف کا اندازہ ہم غلط لگا لیں گے. تو یہی سائنس نے کیا ہے. تو سائنس نے جو زمین کی عمر کا اندازہ لگایا ہے وہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ جو پیمانے ہیں ان کے مطابق اگر زمین کی عمر کا اندازہ لگاتے ہیں تو وہ صحیح ہے، لیکن قرآن مجید میں ہمیں واضح طور پر زمین کی عمر کے بارے میں گائیڈ نہیں کیا گیا. ہم صرف اندازے لگا سکتے ہیں اس 6 دن پر مشتمل تخلیقی ماڈل کی روح سے.